تھا تیری بارگاہ میں استدا ہے، ہماری تھکی اور ترستی ہوئی نگاہوں کو یوسف زہرا کی زیارت نصیب فرما۔ ان تمام دعاؤں کی قبولیت کی خاطر، فرش عزا کی رونق میں اضافے کی خاطر صلوات مل کے بلند آواز۔ اجازت ہے جی؟ قبلہ سلامت رہیں جی، آپ جئیں۔ 4 مصرے پڑھتے ہیں، آپ کا مزاج دیکھتے ہیں۔ ایک نظم پڑھنے پہ دل ہے، جس طرف وہ آپ سفر کریں گے۔ وہ کبریا کی عظیم آلہ، وہ کبریا کی عظیم آلہ سخی صفاتوں سے دے رہا ہے۔ کوئی 7-8 سال ہو گئے بادشاہ حسین کا ذکر پڑھتے ہوئے، اور کوئی 10 سال ہو گئے بادشاہ کا ذکر لکھتے ہوئے۔ چوتھا مصرع اگر آپ کا عقیدہ میرے عقیدے کے ساتھ ٹیلی کر جائے تو کام آپ نے چھوٹا سا یہ کرنا ہے کہ بادشاہ حسین کو سلام کرنا ہے۔ آپ بادشاہ حسین کو سلام کریں گے، میرے لیے داد بھی ہو جائے گی، تائید بھی ہو جائے گی۔ وہ کبریاسی عظیم، چوتھے مصرے میں کھلے گا کہ میں بات کس بادشاہ کی کر رہا ہوں، اور جس بندے کا بادشاہ وہی ہو وہ ہاتھ اٹھا کے اسی بادشاہ کو سلام کر رہے۔ وہ کبریا کی عظیم آلہ سخی صفاتوں سے دے رہا ہے، کئی بہانوں سے دے رہا ہے، 1000 باتوں سے دے رہا ہے۔ ہائے ہائے بسم اللہ کرم، جڑے ہاتھ بلند ہو گئے نا جی، کئی بسم اللہ۔ وہ کبریا کی عظیم آلہ سخی صفاتوں سے دے رہا ہے۔ جو بندے شریک نہیں ہو سکے چوتھے مصرے تک کوشش کرنا میرے شریک سفر ہو جاؤ۔ وہ کبریا کی عظیم آلہ سخی صفاتوں سے دے رہا ہے، 1000 بہانوں سے دے رہا ہے، وہ کئی ہی باتوں سے دے رہا ہے۔ یہ معجزہ ہے یا کرم ہے یا دعائے بنت نبی ہے غازی، کہ ہاتھ والوں کے اس جہاں میں بغیر ہاتھوں کے دے رہا ہے۔ کوئی علمدار دا نوکر ہے، کوئی علمدار دا نوکر؟ بسم اللہ کرا، بسم اللہ کرا، کیا بات، آپ سلامت رہیں جی۔ 1000 باتوں سے دے رہا ہے، کئی بہانوں سے دے رہا ہے، 1000 باتوں سے دے رہا ہے۔ یہ معجزہ ہے، کرم ہے، یا پھر دعائے بنت نبی ہے غازی، کہ ہاتھ والوں، یہ معجزہ ہے، کرم ہے، یا پھر دعائے بنت نبی ہے غازی، کہ ہاتھ والوں کے اس جہاں میں بغیر ہاتھوں کے دے رہا۔ ہاتھ والوں کے اس جہاں میں، بھائی نوید بادشاہ حسین آپ کو سلامت رکھے، بڑے عرصے کے بعد ذکر کے انتظار میں لوگوں کو دیکھا ہے۔ بادشاہ بھائی وسیم عباس بلوچ صاحب کی زندگی، ان کی صحت و سلامتی کو محفوظ فرمائیں۔ ہم شیعہ سنی دونوں گھروں کی یہ نوکری بادشاہ حسین اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں۔ آپ کے ذہنوں میں گنجائش ہو تو ایک نظم پڑھنے پہ میرا دل ہے، اور 10 سے 12 منٹ آپ کے چاہیے، اپنے وقت سے پہلے چھوڑ دوں گا۔ چلیں ایک جملہ بھی سنی لیں۔ نظم پڑھنے پہ میرا دل ہے کہ میں اس بادشاہ کی نظم پڑھوں کہ جس کے ہے توجہ جی، کہ جس کے علم کے سائے میں بیٹھ کے لنگر کرنے والا گنہگار جب لنگر کر کے اٹھتا ہے تو گنہگار نہیں وفادار ہو جاتا ہے۔ بسم اللہ کرنے میں گنہگار نہیں رہتا، وہ وفادار ہو جاتا ہے۔ عباس بادشاہ پہ نظم نہیں پڑھنی، مولا کے علم پہ نظم پڑھنی۔ موضوع مشکل ہے لیکن مشکل کشا کے ماننے والے بیٹھے ہوئے۔ اکثر سوال ہوتا ہے کہ یہ علم لگانا کہاں پہ لکھا ہوا ہے؟ کوئی کسی پہ ہٹ نہیں کر رہا، میں اپنی بات رکھ رہا ہوں۔ علم لگانا کہاں پہ لکھا ہوا ہے؟ علم اور علمداری اسلام سے پہلے بھی تھی، یہ تو بعد کی بات ہے نا کہ دین میں یہ ہے کہ نہیں ہے۔ عرب معاشرے کا کلچر ایسا تھا کہ علم کو سمبل سمجھا جاتا تھا، علامت سمجھا جاتا تھا، ہے نا توجہ۔ پہلا علم کا استعمال یہ لوگ کرتے تھے کہ کسی گھر میں اگر ایک ہی مرد ہوتا تھا اور وہ کہیں سفر پہ جاتا تو وہ اپنے گھر پر علم لگاتا تھا کہ کوئی مہمان آئے تو اسے پتہ چل جائے کہ صاحب خانہ گھر میں موجود نہیں ہے۔ ہاں، دوسرا استعمال عرب کے معاشرے میں علم کا یہ تھا، یہ خانہ بدوش لوگ تھے۔ خانہ بدوش کہتے ہیں گھر موٹے تھے،
کوئی کلی نہیں کہ نہیں کلی لا لی کہ نہیں گھر کر لیا. یہ خانہ بدوش لوگ تھے, یہ گھوما پھرا کرتے تھے, جانور رکھے ہوتے تھے اور پھر صحرا میں جہاں کہیں پانی لنگر ہوتا وہیں پہ اپنا خیمہ لگا لیتے. دوسرا استعمال علم کا یہ تھا کہ جب کوئی قبیلہ, زین بیٹا, جب کوئی قبیلہ کسی علاقے میں جاتا اور وہاں کے صحرا میں پہنچ کر وہ اپنا خیمہ لگاتے, بات مشکل تو نہیں ہو گئی, وہ خیمہ لگاتے اور خیمہ لگا کے اس پر اپنا علم لگاتے تاکہ دور سے آنے والے کو پتہ چلے کہ یہ جگہ کسی اور نے لے لی ہے. یہی وجہ ہے کہ جب کربلا میں مولا عباس گئے ہیں تو سب سے پہلے علم لگایا ہے. میں نے کہا بادشاہ غازی آپ نے کربلا پہ علم لگا کے بتایا تھا کہ اس جگہ پہ حسین کی ملکیت ہے. اب دنیا میں وہ جگہ یا نہیں ہے جہاں پر علم نہ ہو. اس کا مطلب یہ ہے جہاں جہاں خدائی ہے وہاں تک حسینیت کی حکومت ہے. بسم اللہ. جس صحرا میں کسی قبیلے کا علم ہوتا تھا وہاں پہ ان کی حکومت ہوتی تھی. تیسرا استعمال علم کا یہ کرتے تھے کہ جب کوئی بندہ قتل ہو جاتا اور قتل ہو کر اس بندے کا انتقام, اس بندے کا بدلہ نہ لیا جاتا تو اس کی قبر پہ سرخ رنگ کا پرچم لگا دیتے تھے. ابھی بھی بادشاہ حسین کے پرچم پہ, بادشاہ کے روزے پہ سرخ رنگ کا, بسم اللہ تائید کیجئے گا, علم لگا ہوا ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ کوئی پردے میں ہے جو آئے گا حسین کا انتقام لینے. بسم اللہ کرو, امام زمانہ کے نوکر. ہاں بادشاہ حسین آپ کو سلامت رکھے. یہ سارے قوانین یہ اسلام سے پہلے استعمال ہوتا تھا. اب 6 مصرے سنو تمہیدی, اس کے بعد نظم کا 2 ٹکڑے اور آپ کو سلام کر رہا ہوں. علم کا معنی علامت, علم نشانہ ہے. توجہ آپ اگر میری جانب رکھیں گے, علم کا معنی علامت, علم نشانہ ہے. علم عقیدے کی تشہیر در زمانہ ہے. دنیا کو بتایا جاتا ہے کہ ہمارا تعلق کس قبیلے کے ساتھ ہے. علم کا معنی علامت, علم نشانہ ہے. علم عقیدے کی تشہیر در زمانہ ہے. دیکھیے گا میری جانب, علم عقیدے کی تشہیر در زمانہ ہے. کیڑا بندہ بولے جڑا بندہ بادشاہ حسین دا لنگر کھاندا ہے او بولے تے باقیاں نو چھٹی ہے. علم عقیدے کی تشہیر در زمانہ ہے. علم تو قوم کی پہچان کا بہانہ ہے. علم تو قوم کی پہچان کا بہانہ ہے. علم عقیدے کی تشہیر در زمانہ ہے. علم تو قوم کی پہچان کا بہانہ ہے. زمانہ لاکھ بھی الجھے علم لگانا ہے. زمانہ لاکھ بھی الجھے علم لگانا. کیوں لگانا ہے؟ کیونکہ یہ معرفت تو ہر ایک عقل مند رکھتا ہے. جو جیت جائے وہ پرچم بلند رکھتا ہے. جو جیت جائے, بسم اللہ, جو جیت جائے وہ پرچم بلند رکھتا ہے. جو جیت جائے وہ پرچم بلند رکھتا ہے. وہ کسی گل یاد آ گئی, وہ کسی گاؤں میں نا لوگوں نے جلسہ کیا, جلوس کیا, اجلاس کیا اور انہوں نے کہا یار امام بارگاہ پہ نا علم نصب کرنا چاہیے. نمازی سارے کٹھے ہو گئے, انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے پیسے پاندے ہیں. وہ 10,000 20,000 50,000 کردے چاچا جی وہ پیسے ہو گئے 3.5 لاکھ. وہ کتنے ہو گئے جی 3.5 لاکھ. وہ گل نہ کی تھی کہ نا علم کوئی خوبصورت جا مولا دا, یہاں پہ بھی بہت خوبصورت اور کمال بادشاہ کا پرچم لگا ہوا ہے. کوئی سونا جہا نا علم ویک کے بادشاہ دا وہ لائیے. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے جاندے ہیں. وہ ایک بندہ ڈھیر سے آنا, اس نے کہا میری گل سنو, علم تے 20,000 دا بھی ہو سکتا ہے, 50 دا بھی ہو سکتا ہے. یہ جڑا باقی دا 3 لاکھ ہے نا یہ کسی غریب سید دی مدد کر دیو. گھبرا تو نہیں گئے جناب. انہوں نے کہا 50,000 دا علم لاؤ تے 3 لاکھ کسی غریب سید دی. انہوں نے کہا پھر ٹھیک ہے باہر کیوں جانا ہے, اپنے پنڈ چ ویکھ لینے ہیں. وہ کسی سید دے گھر گئے, 3 لاکھ روپیہ کول, سارے بندے نال. وہ دق الباب ہویا, باہر سید بادشاہ آئے. سید ہاں کوئی غیرت مند. انہوں نے کہا جی خیر ہے نانے دی امت جدو کٹھی ہو کے آوے نا تو سیدان کو تو ڈار ہی ہے لگتا. جو خیر ہے سارے جمع ہو کے آگے. انہوں نے کہا جی بادشاہ آسان علم لانا 3.5 لاکھ دا
تے علم اساں 50 لاکھ دا لاؤ اسے اے باقی دا 3 لاکھ اساں سوچے تھوڑا حصہ ہے خم سے تھوڑے بچیاں دا رزق ہے بادشاہ اے قبول فرماؤ اے 3 لاکھ روپیہ تھوڑے واسطے 50,000 دا علم لا لیندے ہیں سید گل کیتی تو میں سلام کردا سید اتو غریبا وچو بڑا امیرا وچو بڑا امیرا او سید کیا میری گل سنے مشورہ کہیں دیتا ہے انہوں نے کہا او کھلا اس کا میرے قریب آ اس کا میرے کول آ اور میری گل سن اے تو 3.5 لاکھ دا علم لا روٹی میں علم والے کولو لے لے سا ہائے 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 بسم اللہ یہ سوچ کر ہی گھروں پر علم سجاتے ہیں بادشاہ کا پرچم لگا ہوا ہے جی یہ سوچ کر ہی جڑا بندہ ہون چوپر آگیا میں سر تے آ جاسا یہ سوچ کر ہی گھروں پر علم سجاتے ہیں عقیدہ بولے دے وقت بولے آجے یہ سوچ کر ہی گھروں پر علم سجاتے ہیں ہمیں یقین ہے کہ مولا ہمارے آتے ہیں ہمیں یقین ہے کہ مولا ہمارے آتے ہیں یہ مجلسوں میں جلوسوں میں ہم اٹھاتے ہیں یہ راز سارے زمانے کو ہم کون سا راز یہ راز سارے زمانے کو ہم بتاتے ہیں الجھنا چھوڑو خدا کی ہر ایک پہیلی سے وہ رزق بانٹ رہا ہے کھلی ہتھیلی سے وہ رزق بانٹ رہا ہے کھلی ہتھیلی سے آخری شہ مصرے اور سلام نقاب فطرت امکان الٹ کے اونچا ہے نقاب فطرت امکان الٹ کے اونچا ہے یہ کیسا کل ہے کہ جز میں بٹ کے اونچا ہے یہ جتنے اونچے ہیں ان سب سے ہٹ کے اونچا ہے عجیب ہاتھ ہے لوگو جو کٹ کے اونچا ہے عجیب ہاتھ ہے لوگو جو کٹ کے اونچا ہے یہ ہو تو یہ کام کر لینا علم کو غازی سمجھ کے سلام کر لے علم کو غازی سمجھ کے سلام کر لینا درود پڑھ دے بادشاہ حسین آپ کو سلامت رکھیں امام حسین علیہ السلام آپ کو ہر غم سے محفوظ فرمائیں شہید محسن نقوی نے کہا تھا بازار کے ہر موڑ پہ زینب نے یہ پوچھا آنسو ہی ہوتا ہے گریہ ہی ہوتا ہے دور سے آنے والی بی بی ہماری آہیں سننے آتی ہے اور انہیں یہ یقین ہوتا ہے کہ اگر یہاں پہ حسین کو روئیں گے تو کوئی ہمیں مارے گا نہیں ایک آنسو کی خاطر ایک جملہ بازار کے ہر موڑ پہ زینب نے یہ پوچھا اچھا مقتل کی کتاب میں آپ دیکھیں نا بادشاہ عباس جب تک موجود رہے ہیں ہر بچے نے پانی مانگا ہے ہر جوان نے پانی مانگا ہے ہر مستور نے پانی مانگا ہے لیکن جب اعلان ہوا نا کہ گھوڑے سے زینب کا پردہ اتر گیا ہے جب تک مولا عباس زین پہ موجود رہے ہیں نا ہر بچے اور مقتل میں یہاں تک ہے کہ 86 بچہ ایسا تھا جن کے ہاتھ میں کاسے تھے جو بی بی سکینہ سے کہتے تھے اے بی بی سکینہ تو غازی سے کہنا ہم نے سنا ہے کہ عباس تیری ٹالتا کوئی نہیں ہے ایک بار کہے پانی خیموں میں آ جائے اور لجپال کی بیٹی تھی کہتی تھی صبر کرو اگر پانی آ گیا میرا اصغر بعد میں پیے گا تمہیں پانی پہلے دوں گی بابا جی جب تک عباس مقتل میں موجود رہا ہے زین پہ موجود رہا ہے ہر بچے نے پانی کا تقاضا کیا ہے علی اکبر نے پانی مانگا ہے ہر جوان نے پانی مانگا ہے ہر مستور نے پانی مانگا ہے لازمی نہیں میں گھنٹہ پڑھوں بابا جی جب عباس بادشاہ زین سے اتر گئے پھر کسی بچے نے پانی نہیں مانگا ہے کیا ہو گیا تھا پیاس ختم ہو گئی تھی اور سادات کے بچوں کی پیاس ختم نہیں آس ختم ہو گئی اور انہیں پتا تھا غازی چلا گیا ہے اور اب نہ کوئی جائے گا نہ پانی آئے گا یہی وجہ ہے بازار کے ہر موڑ پہ زینب نے یہ پوچھا اور سجاد بتاؤ میرا عباس کہاں ہے اور سجاد بتا میرا علموں والا کہاں گیا اور میری چادر اتر گئی اور شرابیوں کا مجمع دکھی بیٹی علی کی راضی